کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں گھرا ایک قدیم گاؤں سنگتراش اپنی پراسرار داستانوں اور پوشیدہ خزانوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے بزرگ اکثر ایک عجیب قصہ سناتے تھے، سنہری مور، ایک ایسا جاندار جو رات کے وقت جنگل کی گہری وادیوں میں نمودار ہوتا، اس کے پروں سے نکلنے والی روشنی سورج کو بھی شرمندہ کر دیتی۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے ہاتھ یہ مور لگ جائے، اس کی تمام نسلیں ہمیشہ خوشحال رہتی ہیں، مگر اس کی تلاش میں جانے والے اکثر کبھی واپس نہ آئے۔ عمران جو شہر سے آیا ایک ماہر فوٹوگرافر تھا، قدرتی مناظر اور نایاب جانوروں کی تصویریں لینے کا شوقین تھا۔ ایک دن گاؤں میں بیٹھے اس نے یہ داستان سنی۔ گاؤں کے بزرگ حاجی کریم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، یہ مور صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو، لیکن خبردار، اس کے قریب جانا آسان نہیں۔ عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن دل میں ایک سوال بھی جاگا، کیا یہ محض ایک کہانی ہے یا سچ میں کوئی راز چھپا ہے؟ اگلی صبح عمران نے اپنا کیمرہ، ٹارچ، کچھ کھانے پینے کا سامان اور ایک مضبوط چھری اپنے بیگ میں رکھی۔ گاؤں کے لوگ اسے روکنے لگے، مگر وہ پہاڑی راستے کی طرف چل پڑا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پہاڑوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی پرندوں کی آوازیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئیں، جیسے فضا پر ایک خاموشی کا جادو طاری ہو گیا ہو۔ چلتے چلتے عمران کو ایک خشک درخت کے پاس زمین پر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ ایک سنہری پر تھا، بالکل ویسا جیسا کہ بزرگوں کی کہانی میں سنہری مور کا بتایا گیا تھا۔ اس پر کو ہاتھ میں لیتے ہی عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی، اور جنگل کی خاموشی میں کہیں دور سے ایک سریلی سی آواز گونجی، جیسے کسی نے بانسری بجائی ہو۔ عمران اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ راستہ مزید تنگ اور پرپیچ ہوتا گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک چھوٹا سا جھرنا آیا، جس کے پانی میں چاندنی جھلملا رہی تھی۔ جھرنے کے دوسری طرف ایک روشنی چمکی، اور عمران نے اپنی زندگی کا سب سے حیران کن منظر دیکھا۔ ایک شاندار سنہری مور، جس کے پروں میں نیلے، سبز اور سنہری رنگ کی روشنی گھل کر ایک جادوئی منظر بنا رہی تھی۔ وہ مور آہستہ آہستہ پانی کے کنارے چل رہا تھا، جیسے کسی کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ عمران نے کیمرہ نکالا، لیکن جو ہی فوٹو کھینچنے لگا، مور نے اچانک اپنی گردن سیدھی کی اور تیز روشنی خارج کی۔ عمران کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس لمحے اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، اگر تمہیں میری حقیقت جاننی ہے تو اپنے دل کا خوف اور لالچ ختم کرو۔ عمران حیران رہ گیا، یہ آواز مور کی تھی یا اس کے ذہن میں گونج رہی تھی؟ وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چند لمحوں بعد مور نے پہاڑ کی طرف چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ عمران اس کے پیچھے بھاگا، لیکن جتنا آگے بڑھتا راستہ اتنا ہی خطرناک ہوتا گیا۔ گہرے کھڈ، کانٹے دار جھاڑیاں اور سانپوں کی سرسراہٹ ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک بادل گرجے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے عمران ایک پرانے غار میں گھس گیا۔ اندر کی ہوا ٹھنڈی اور نم تھی، اور دیواروں پر عجیب علامتیں بنی ہوئی تھیں، سورج، چاند اور ایک سنہری مور کی شبیہ۔ غار کے بیچ میں پتھر کی ایک میز تھی، جس پر ایک سنہری انڈا رکھا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھایا تو اچانک زمین ہلنے لگی، اور ایک بھاری آواز آئی، یہ انڈا ان کے لیے ہے جو آزمائش جیتے، تم ابھی تیار نہیں۔ اس کے بعد عمران کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ گاؤں کے قریب ایک چراگاہ میں پڑا تھا۔ ہاتھ میں وہی سنہری پر موجود تھا، لیکن انڈا اور مور دونوں غائب تھے۔ گاؤں کے لوگ اسے گھیر کر کھڑے تھے۔ حاجی کریم مسکرا کر بولے، بیٹا، تم نے مور کو دیکھا مگر خزانہ نہیں پایا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا سفر ابھی باقی ہے۔ عمران نے اس دن سمجھ لیا کہ سنہری مور کا شکار صرف ایک جانور کو پکڑنا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے خوف، لالچ اور کمزوریوں کو شکست دینا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ لوٹے گا، لیکن اس بار صرف دیکھنے کے لیے، پانے کے لیے نہیں۔ اور شاید یہی راز تھا جسے بزرگ صدیوں سے چھپائے بیٹھے تھے۔